پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا جب قوم میں فحاشی پھیل جائے، عریانی پھیل جائے، بے حیائی عام ہو جائیں، اور فرمائیں کہ معاشرے کے لوگ بے حیائی سر عام کرنے لگ جائیں۔ ایک تو بے حیائی کا عام ہونا گناہ، پھر بے حیائی کا سر عام کرنا، یہ گناہ پر گناہ۔ تو فرمائیں کہ جب جس معاشرے میں فحاشی اور عریانی وہ عام ہو جائیں اور ظاہر ہو جائیں، تو فرمایا اللہ پاک ان کے ہاں طاعون، وبائیں وہ بھیج دیتے ہیں۔ طاعون کوئی بیماری آئے اور وہ متعدی بیماری ہو، ایک سے دوسرے کو لگے، دوسرے سے تیسرے کو لگے، تیسرے سے چوتھے کو لگے، اور وہ عام ہو جائیں اور لوگ اس سے مرتے رہیں۔ جس طرح یہ 2 سال ہم نے کورونا کے سائے میں گزارے، اب پتہ نہیں بیماری تھی، اللہ پاک کی طرف سے عذاب تھا، سازش تھی، کیا تھا، لیکن طاعون کی ایک شکل تھی، وبا کی ایک شکل۔ جس طرح ابھی وارننگ دی گئی ہے، گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اس کے لیے جہاں ہمارے حکمرانوں کے نااہلی اس میں شامل ہے، ان کے عیاشیاں، عوام سے غفلت، عوام کے ساتھ خیرخواہی کا نہ ہونا، یہ تمام اسباب اپنی جگہ، لیکن میرے اور آپ کے اعمال بھی عمال ہیں، فیصلہ کرنے والے ہیں۔ زیادہ تر مشکلات زندگی میں میرے اور آپ کے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو فرمایا معاشرے میں جب بے حیائی عام ہو جائیں تو طاعون، وہ امراض، موت کے وہ اسباب جو اسلاف گزرے ہوئے زمانے میں نہیں دیکھے گئے، اس زمانے میں دیکھے جائیں گے۔ ناشنا اور عجیب قسم کے وبائیں وہ رونما ہو جائیں گی۔ قرآن پاک میں مجھے اور آپ کو اللہ پاک نے زنا سے منع نہیں، زنا کی قربت سے بھی منع کیا ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب تک نہ جاؤ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد یعنی وہ اسباب، وہ راستے، وہ طریقے جو تمہیں زنا کی طرف دعوت دیں، ان کے قریب بھی مت جاؤ، ان سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھو۔ اب زنا معاشرے میں کس طرح عام ہے، عیب ہی نہیں سمجھا جاتا ہے۔ ₹2 کی چیز وہ بیچنے کے لیے بھی کسی ننگی خاتون کا تصویر ہونا ضروری ہے۔ چیز ₹2 کی ہے، لیکن اس کو بھی بکھوانے کے لیے خاتون کی نمائش، عورت کی نمائش، یہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ورنہ یہ چیز جب ضرورت ہے تو تصویر کے بغیر بھی بک جاتی ہے۔ بطور مثال ماچس میری اور آپ کے گھر کی ضرورت ہے، نمک میری اور آپ کے گھر کی ضرورت ہے، تو کیا اگر اس کے اوپر کوئی تصویر نہیں ہوگی تو ہم نہیں خریدیں گے؟ لیکن یہ دشمن کے وہ خفیہ چال ہے جو میرے اور آپ کے ایمان کی جذبے کو مجروح کر رہی ہے، جو میرے اور آپ کے دل سے ایمان اور ایمان کی عظمت کو نکال رہا ہے۔ یہ دشمن کی وہ خفیہ منصوبہ بندی ہے جس نے میری اور آپ کے دل سے خاتون کا تقدس نکال دیا ہے۔ ورنہ اسلام نے خاتون کو ماں کا درجہ دیا ہے، بیوی کا درجہ دیا ہے، بہن کا درجہ دیا ہے، بیٹی کا درجہ دیا ہے، اور ہر رشتہ اپنی جگہ تقدس اور احترام کا تقاضا کرتے ہیں۔ پھر نوجوانوں میں بے حیائی کی طرف رجحان نشے کی وجہ سے بھی عام ہو رہا ہے۔ شراب عام ہے، چرس عام ہے، ہیروئن عام ہے،
اور پتہ نہیں اب کہتے ہیں شیشہ ہے، آئس ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں۔ ایک لت ہے جو نوجوانوں کو لگی ہوئی ہے۔ معاشرے میں دیکھا جائے پانی کا حصول مشکل ہے، شراب کا حصول آسان ہے۔ مسلمانوں کی آبادی میں شراب کا اڈا کھل جائے تو بند کروانا ناممکن ہے۔ مسلمانوں کے معاشرے میں منشیات کے اڈے چل رہے ہیں، ان کو بند کروانا اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ اس لیے کہ دشمن نے ہماری نبض پر انگلی رکھی ہے، وہ ہمارے بربادی کے اسباب اچھے طریقے سے جانتا ہے، اور ہم ہیں خواب خرگوش کے غفلت کے مزے اور نیند کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ پتہ ہی نہیں ہے، ہوش ہی نہیں ہے کہ میرا نوجوان کیوں خراب ہو رہا ہے، میرا نوجوان کیوں ضائع ہو رہا ہے، میری اور آپ کی اولاد نشے کے راستے پر کیوں جا رہی ہے۔ کیا 100 سال پہلے جو لوگ قبرستان میں سوئے ہیں وہ اٹھیں گے معاشرے کے درستگی کے لیے؟ یا اللہ پاک حضرت جبریل کو بھیجے گا میرے اور آپ کے معاشرے کے درستگی کے لیے؟ کس کا انتظار ہے؟ ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اگر بات لیڈروں کی ہے، بلا امتیاز ہر ایک شرابی، ہر ایک نشے میں مست، ہر ایک عیاش، اس کو تو چاہیے کہ میرا اور آپ کا بچہ شرابی اور نشائی بن جائے۔ وہ آئے گا میرے اور آپ کے معاشرے کو درست کرنے کے لیے۔ یہ درد میرے اور آپ کے سینے میں پیدا ہوگا تو تب جا کر معاشرے کا اصلاح ہوگا۔ یہ درد مجھے اور آپ نے اپنے سینے میں پیدا کرنا ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 1450 سال پہلے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا 5 خصلتیں تمہیں لگیں گی، لیکن میں اللہ کا نبی پناہ مانگتا ہوں تمہیں نہ لگیں۔ اس میں سے پہلی خصلت فرمایا جب تم فحاشی میں اور یعنی میں مبتلا ہو جاؤ تو پھر تمہارے ہاں طاعون اور وبائیں آئیں گی۔ زندگی ختم کرنے کے لیے وہ اسباب رونما ہوں گے جو تم سے پہلے نہیں دیکھے گئے۔ صحابہ کرام کا جگر کس طرح سنی ہوگی انہوں نے پیارے پیغمبر کی یہ بات، بے حیائی اور صحابہ کے معاشرے میں۔ قربان جاؤں، میرے پیغمبر نے جس معاشرے کی تشکیل کی ہے، جس معاشرے کی پروان چڑھائی ہے، صحابی آ کر خود عرض کرتا ہے طہرنی یا رسول اللہ زنیتو، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کیجئے۔ چہرہ مبارک، رخ مبارک موڑ لیا، وہ چلتا ہوا یہاں آ کر عرض کرتا ہے طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر میرے اوپر حد جاری کر کے مجھے پاک کر لے۔ میرے پیغمبر یوں منہ موڑ لیتے ہیں۔ صحابی چلتا ہوا یہاں آ جاتا ہے طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا معاذ تم ہوش میں ہو؟ عرض کرنے لگے جی اللہ کے پیغمبر اب ہوش میں ہوں، جب مجھ سے بے حیائی کا ارتکاب ہو رہا تھا اس وقت مدہوش تھا، اس وقت میری ہوش اڑ گئی تھی۔ ایک موقع پر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا جب کوئی زناکار زنا کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان اٹھ کر اس کے اوپر سائبان بنتا ہے۔ جس طرح بادل ہوتی ہیں اس طرح اوپر سائبان ہوتا ہے۔ اب اگر اس کو توبہ کیے بغیر موت آ گیا، ایمان کے بغیر مر گیا، اس لیے کہ ایمان تو اس کے سینے سے اٹھ گیا تھا۔ ہاں اگر یہ توبہ کر لیتا ہے ایمان پھر سینے میں آ جاتا ہے، لیکن اگر یہ توبہ نہیں کرتا تو ایمان تو نہیں ہے۔ اور
کہ اسی حال میں موت آئی ہے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت ایمان نہیں ہوتا، جب اسی حالت میں اس کی موت آتی ہے تو بے ایمان مردار ہو گیا۔ تو صحابی عرض کرنے لگتا ہے اللہ کے محبوب مجھے پاک کیجیے، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم ہوش میں ہو؟ جی اللہ کے پیغمبر میں ہوش میں ہوں۔ فرمایا سوچ لو، سوچ لی اللہ کے پیغمبر۔ دوبارہ فرمایا ماعز سوچ لو، سوچ لی اللہ کے پیغمبر۔ جہنم کی گرمی برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ آج دنیا میں سنسار ہونے کے لیے تیار ہوں، مرنے کے لیے تیار ہوں، حج جاری ہونے کے لیے تیار ہوں۔ کہاں سے لاؤں صحابہ اکرام کا ایمان، کہاں سے لاؤں؟ یہاں کتنے سارے لوگ بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا، طلاق دے دی، تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، کیا کیا؟ یہ خود بھی خاموش، بیوی بھی خاموش۔ کتنے سال بغیر نکاح کے گزر جاتے ہیں، موت آتی ہے بغیر نکاح کے۔ کہتے ہیں اگر کسی کو کہوں گا معاشرے میں کیا ہوگا، معاشرہ مجھے کیا سمجھے گا، معاشرہ مجھے کس نظر سے دیکھے گا۔ ہائی قربان جاؤں مائد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک کے ساتھ لگے ہوئے مٹی کے ذرات سے نہیں سوچا معاشرہ کیا کہے گا، نہیں سوچا میرے صحابہ میرے بارے میں کیا کہیں گے، میرے پڑوسی کیا کہیں گے، مدینے کے باسی کیا کہیں گے، نہیں سوچا۔ سوچا جہنم کے آگ میں جلنا ہے، اس سے نجات حاصل کرنی ہے، اس سے بچنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر مجھ سے خطا ہو گئی ہے، پیارے پیغمبر کے آنکھوں میں آنسو ہیں۔ فرمایا پھر سنسار ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صحابہ کرام سے فرمایا پتھر اٹھا اٹھا کر اس کو مارو۔ یہاں رک کر دیکھ لیتے ہیں، اگر سنسار کرنا، ہاتھ کٹنا، کوڑے لگوانا وحشیت کی سزا ہوتی، حیوانوں والی سزا ہوتی، تو رحمت کائنات پیغمبر یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے صحابی ماعز اسلمی کو سنسار کرا دوں۔ لیکن یہ سزائیں یہ انسان کے عین طبیعت کے مطابق ہیں، اس لیے تو اللہ پاک نے اتاری ہے۔ ہائی کاش ہم زندہ ہوں اور اپنی آنکھوں سے یہ بہاریں دیکھ لیں کہ زانی کو سنسار کیا جائے، چور کا ہاتھ کاٹا جائے، الزام لگانے والے کے پیٹھ پر گھوڑے برسائے جائیں، پھر معاشرہ امن دیکھیں، پھر انسان کی عزت دیکھیں۔ نصف صدی ہمارے پڑوس میں جنگ چلا ہے، نصف صدی، اس کے باوجود بھی آج معیشت کے لحاظ سے ہم سے زیادہ مستحکم ہیں۔ روپیہ ان کا ہمارے روپیے سے زیادہ مستحکم ہے، قرض کسی ملک کا نہیں ہے، اور 50 سال انہوں نے جنگ کے حالت میں گزارے ہیں، اور ہمارے ہاں 74 سال عیاشی میں گزرے ہیں، اور اربوں کے حساب سے ہم مقروض بھی ہیں اور دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں۔ تقریباً ملک دیوالیہ ہو چکا ہے، مہنگائی آسمان کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں، قانون نام کی کوئی چیز موجود نہیں، اور ان کے ہاں بدامنی نام کی کوئی چیز موجود نہیں، مہنگائی نام کی کوئی چیز موجود نہیں، انسانیت کی عزت موجود ہے، کاروبار موجود ہیں، اور دنیا میں اللہ پاک نے ان کو فخر اور عزت کا ایک مقام بھی دیا ہے، سر اٹھا کر جی رہے ہیں۔ یہ برکات ہیں اسلامی نظام کے، یہ برکات ہیں اسلام کے، کہ جس معاشرے اور جس ہستی، جس صفحے پر، زمین کے جس حصے پر میرے آقا کے لائے ہوئے شریعت کے قوانین ہوں گے، میرے رب کا فیصلہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی عزت والے رہو گے۔ اور دشمن کافر میرے اور آپ کی
سنت والے لباس سے خوفزدہ نہیں ہیں، وہ میرے اور آپ کے مسواک سے خوفزدہ نہیں ہیں۔ دشمن وہ میرے اور آپ کے تہجد اور نوافل سے خوفزدہ نہیں ہیں۔ دشمن تب خوفزدہ ہوتا ہے جب ملک کے اندر آئین اسلامی ہوتا ہے۔ دشمن کے مفادات پر، منصوبوں پر ضرب ترد پڑتی ہیں جب ملک کا حکمران آقا کے شریعت کے مطابق ملک چلانے والا بنتا ہے، تو تب کفر کے ایوانوں میں کھلبلی مچتی ہے، تب زلزلے آتے ہیں۔ جب حکمران کے ہاتھوں میں تلوار آتی ہیں تو تب کفر کے ایوانوں پر زلزلے آتے ہیں، اور جب تک حکمرانوں کے ہاتھوں میں نشے کے آلات ہو، سگریٹ ہو، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا پٹو ہے، یہ ہمارا بچہ ہے، اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام سے کہا جاتا ہے ان کو سنسار کر دیں، پتھر مارنا شروع کر دیے۔ جسم انسان ہیں، یہاں سے بھاگا وہاں کھڑا ہوا، صحابہ کرام نے وہاں مارا، وہاں سے بھاگا وہاں کھڑا ہوا، تھوڑی دیر بعد بھاگنا شروع کیا، صحابہ نے بھی پیچھے بھاگنا شروع کیا، اور چلتے چلتے وہ ایک کائی میں گرا، صحابہ کرام نے پتھر مار مار کر اس کو شہید کر دیا۔ صحابی نے آ کر عرض کی، اللہ کے محبوب ہم نے اس کے سنسار کر دیا، لیکن وہ دوڑ رہا تھا، بھاگ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہ دوڑ رہا تھا تو چھوڑنا چاہیے تھا، پیچھا نہیں کرنا چاہیے تھا پھر۔ اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نے آسمان کی طرف اپنا مبارک چہرہ اٹھا کر فرمایا، ماعز تم نے وہ توبہ کیا ہے، اگر تمہارے توبے کو دونوں پہاڑیوں کے درمیان بسنے والے تمام گناہگاروں پر تقسیم کر دیا جائے تو ان سب کے لیے تیرا توبہ کافی ہو جائے۔ یہ معاشرہ تھا جس کو پروان چڑھایا میرے پیغمبر نے، جس کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر معاشرے میں بے حیائی سر عام ہونے لگے تو پھر اموات، وبائیں، وہ بھی تواتر کے ساتھ معاشرے میں وہ برپا ہونے لگیں گی۔ ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، دائیں بائیں دیکھیں، پڑوس میں دیکھیں، ہر طرف بے حیائی، ہر طرف بے حیائی۔ وہ کون سا مقام ہے جو بے حیائی سے محفوظ؟ انتہائی معذرت کے ساتھ ہم اس علاقے میں رہنے والے، ہمارے اڑوس پڑوس کے جتنے مارکیٹیں ہیں، کیا یہ مارکیٹیں کسی اور علاقے کے خواتین سے آباد ہیں؟ کسی اور علاقے کی عورتیں آتی ہیں اور اس مارکیٹوں میں گھومتے پھرتے ہیں؟ ظاہر بات ہے اس علاقے میں میری اور آپ کے خاتون وہ مارکیٹ کو آباد کرتی ہیں، تو مرد کی مردانگی کہاں چلی گئی؟ مرد کی غیرت کہاں چلی گئی؟ میرے رب کے کلام نے فرمایا تھا الرجال قوامون، مرد حاکم ہوتا ہے۔ کیا ضروریات زندگی خریدنا عورت کا کام ہے؟ اس کی ذمہ داری ہے۔ تیرے نکاح میں کیوں آئی ہے؟ پھر تیری کفالت میں کیوں آئی ہے؟ اور اگر تیرے اندر یہ جرت نہیں تھی کہ بیوی کی ضروریات کی کفالت کر سکیں، پھر نکاح جیسے مبارک رشتے کو کیوں داغدار بنایا؟ پھر نکاح کی ضرورت کیا تھی؟ کسی کو اپنے نکاح کے قید میں لانے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر یہ وہ سوال ہے جس کا جواب میرا اور آپ کا ضمیر دے سکتا ہے، جس کا جواب میری اور آپ کی غیرت دے سکتی ہے۔ اور پھر جو ہمارا معاشرہ ہے اسلام سے ہٹ کر بھی وہ اس کا تقاضا بھی کرتا ہے۔ ہم سینہ چھوڑا کر کے کہتے ہیں ہم فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہیں، فلاں ہمارا قوم ہے۔ جب آپ کا قوم یہ ہے، اس قوم کی روایات عورت کو پردہ دینا تھا، پھر آپ کی عورت کیوں بے پردہ ہو گئی؟
پھر آپ کی عورت سے مارکیٹیں کیوں آباد ہوئی؟ جبکہ اسلام تو بہت اونچی نسبت ہے. اسلام کی نسبت وہ تو میری حیا کا بھی ضامن، میری بیوی کے حیا کا بھی ضامن، وہ میرے ماں کے دوپٹے کا بھی ضامن، وہ تو مجھے بھی امن دیتا ہے، وہ مجھے میرے اہل عیال کو بھی امن دیتا ہے، وہ تو سراپا امن ہے. تو اس سراپا امن، اس نظام کو اپنانے کے لیے ابتدا اپنے گھر سے کرنی ہوگی، اپنی ذات سے کرنی ہوگی. میں بے حیائی سے بچوں، آپ بے حیائی سے بچیں. معاشرہ تو میرے اور آپ سے بنتا ہے. جب ہم اور آپ بے حیائی سے بچ گئے، معاشرہ تو حیادار بن گیا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 باتیں روایت کی ہیں، جن میں سے پہلی بات فرمایا کہ جب معاشرے میں بے حیائی سر عام ہونے لگ جائیں تو سر عام اموات اور وبائیں وہ پھیلنی شروع ہو جائیں گی.